چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے؟ شرک کے بہت سی اقسام ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی؟ ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے۔ قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، عطر کی بوتل، ایک عطر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، عطر لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے، قبر کہاں۔ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں۔ کیا بات کرتا؟ مسلمان بنو، وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا، اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ سب کا پیار کا احساس کرنے والوں، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ محبوب سے کہا، محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ، میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی۔ اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا۔ بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو، اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں، ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں۔ سچی بات کر جاؤں، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں۔ مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات
بدلہ کیا؟ غداری، واہ واہ، بے وفائی، بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ اللہ، اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا. بے شک، خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب میرے بندے، ہائے ہائے محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب. محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ تم سے کتنا قریب ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں. آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، دیکھنا چاہتا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی. عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں. فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا. بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں. سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. سرکار نے میں بلاؤ اس کو. وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا. آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں بتانا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے. اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے سرکار. آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا حضور بتا نہیں سکتا. آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا زمین سے بڑا ہے. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں. کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا. نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا
तो क्यों रो रहा है? अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने लोगों के कफन चुराए। मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए। 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है। मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया। मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए। मैं वो कम नसीब हूँ, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूँ, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी। लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की। मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई। उसने चीख मारी, कहा जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया। क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी? अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से। अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है। मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है। मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर ली। आका मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जवान तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, जल्दी से चला जा। मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से। जा जल्दी से जा। तू वो जवान चला गया, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने क्या कर लिया? ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। अल्लाह तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते जिब्रील उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है? जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई पाप और जुर्म करे और आपके वसीले से माफी मांग ले, तौबा करे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम में यकीनन लोग गुनहगार हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आओ, जो कुछ किया है, माँ बाप को सताया है, नमाजें छोड़ी है, बदकारी की है, गंदी
گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔